جس کا ڈر تھا وہی ہوا ہے۔ عوام نے گزشتہ کئی برسوں میں اکنامک اسٹیبلائزیشن کے عمل میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی صورت میں قربانی دی۔ عوام نے 30% تک کی بھی مہنگائی دیکھی، شرح سود 22% کی سطح پر پہنچ گئی تھی۔ پھر حکومت نے دعویٰ کیا کہ معاشی استحکام سے معاشی ترقی کا سفر شروع ہوگا۔ شرح سود 22% سے گھٹ کر 10.5% پر آئی تو بزنس کمیونٹی نے مطالبہ کیا کہ معاشی ترقی کے لیے شرح سود کو سنگل ڈیجٹ میں ہونا چاہیے، کیونکہ مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے۔ اور پھر ایران جنگ چھڑ گئی، تیل اور گیس کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ ہو گیا، اور جس خطرے کا ہم نے گزشتہ کئی پروگرامز میں ذکر کیا تھا آج وہ بھی حقیقت بنتا نظر آیا۔ اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں 1% کا اضافہ کر کے اسے 11.5% کر دیا، یعنی یہی صورتحال رہی تو معاشی استحکام کے بعد ایک ساتھ کم مہنگائی اور زیادہ معاشی ترقی کے سفر کا خواب ہی رہ جائے گا، کیونکہ اسی مہینے میں مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں جانے کا خطرہ ہے۔ گزشتہ ہفتے روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتوں میں 14% کا اضافہ پہلے ہی دیکھا جا چکا ہے۔ پیٹرول، ڈیزل، آٹا، پھل اور سبزیاں سب مہنگے ہو چکے ہیں، یعنی انرجی پرائسز میں اضافے کے اثرات دیگر اشیاء میں بھی نظر آ رہے ہیں۔ اور اسی صورتحال میں آج اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی نے شرح سود میں 1% کا اضافہ کر دیا ہے، اور اپنے اعلامیے میں لکھا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری تنازع کے طویل ہونے سے ملک کے میکرو اکنامک آؤٹ لک کو درپیش خطرات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ خاص طور پر انرجی پرائسز، فریٹ چارجز اور انشورنس پریمیم جنگ کے بعد بہت اوپر چلے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سپلائی چین ڈسرپشنز نے غیر یقینی میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اعلامیے کے مطابق ان گلوبل ڈیولپمنٹس کے اثرات آنے والے دنوں میں اہم اکنامک انڈیکیٹرز میں نظر آئیں گے۔ اس لیے مناسب سمجھا گیا ہے کہ مانیٹری پالیسی سٹانس کو سخت رکھا جائے تاکہ مہنگائی کو ٹارگٹ رینج میں رکھا جا سکے۔ اعلامیے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حالیہ سروے میں کنزیومر اور بزنس کانفیڈنس دونوں میں گراوٹ آئی ہے، جبکہ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ حکومت اسٹرکچرل ریفارمز کرے تاکہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ میں بیرونی خطرات سے نمٹنے کی زیادہ صلاحیت پیدا ہو اور پائیدار معاشی ترقی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جبکہ متحدہ عرب امارات کی طرف سے $3.5 ارب واپس لینے، مگر سعودی عرب سے $3 ارب کے ڈپازٹ ملنے، بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستان کی طرف سے یورو بانڈز ایشو کرنے اور مارچ میں ایک بڑا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس دینے پر تبصرہ کرتے ہوئے اعلامیے میں لکھا گیا ہے کہ جون 2026 تک زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب کی سطح سے اوپر چلے جائیں گے۔ کمیٹی نے اس بات پر زور دیا کہ آگے جا کر فارن ایکسچینج بفرز کو مزید مضبوط بنایا جائے تاکہ گلوبل معاشی حالات کی غیر یقینی سے نمٹا جا سکے، جبکہ اعلامیے میں ایف بی آر کی کارکردگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ مارچ میں بھی ایف بی آر اپنا ہدف حاصل نہیں کر سکا، اور اس مالی سال کے 9 ماہ میں جولائی سے مارچ تک ٹیکس شارٹ فال $611 ارب پر پہنچ چکا ہے، اور مشرق وسطیٰ میں جنگ کی وجہ سے فسکل مینجمنٹ کرنا مزید چیلنجنگ ہو گیا ہے، اور پورے مالی سال میں ٹارگٹ کے مطابق پرائمری سرپلس حاصل کرنے کے لیے اخراجات میں زیادہ بڑی کمی کرنا ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ مانیٹری پالیسی کمیٹی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ پائیدار فسکل ریفارمز کیے جائیں جس میں ٹیکس بیس کو وسیع نقصانات کو کم کرنا شامل ہے، جبکہ اینالسٹ بریفنگ میں اسٹیٹ بینک کی طرف سے بتایا گیا کہ اس مالی سال میں جو $25.4 ارب کی بیرونی ادائیگیاں کرنی تھیں ان میں سے $21.2 ارب یا تو ادا کیے جا چکے ہیں یا پھر رول اوور کیے جا چکے ہیں، یعنی $4.2 ارب باقی رہ گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس میں سے بھی $2.7 ارب رول اوور ہونے کی توقع ہے، جس کے بعد اس مالی سال میں $1.5 ارب کی ادائیگی رہ جائے گی جو ہو جائے گی، اور جون تک زر مبادلہ کے ذخائر $18 ارب ہو جائیں گے جو تقریباً 3 ماہ کی امپورٹ کے برابر ہیں۔ جبکہ مشرق وسطیٰ میں جنگ کے ترسیلات زر یعنی ریمیٹنسز پر اثرات کے حوالے سے بتایا گیا کہ اس صورتحال کا قریب سے جائزہ لیا جا رہا ہے، اور اب تک ترسیلات زر کا آؤٹ لک مضبوط نظر آتا ہے، انفلوز مستحکم ہیں، اور اس مالی سال میں ترسیلات زر $42 ارب کے ابتدائی تخمینے کے مقابلے میں $41 ارب رہیں گی۔